حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ رکوع نمبر 10 ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں پہلی آیت کی۔ كذبت قوم نوح المرسلين، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بلا شبہ میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اپنے مقاصد رکھے، فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے دوبارہ اطاعت کی دعوت بے غرض ہونے کی بنیاد پر دی۔ انہوں نے کہا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیرے پیچھے تو وہ لوگ چلے ہیں جو سب ذلیل ہیں، یعنی سوسائٹی کے پسے ہوئے طبقات میں ہی آپ کی دعوت نے اثر کیا ہے۔ نوح نے کہا اور مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کا حساب میرے رب ہی کے ذمے ہے، کاش تم سمجھتے اور میں ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، یعنی آپ رذیل کہو تب بھی میں انہیں اپنے سے الگ کرنے والا نہیں، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا نوح یقیناً اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یقیناً تم ضرور سنگسار کیے جاؤ گے، تم یقیناً سنگسار کیے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کی بد اخلاقی اور منہ موڑنے کا گلہ کیا اور رب العزت سے کہا قال رب ان قومی کذبون، نوح نے کہا اے میرے رب یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، فافتح بینی وبینہم فتحا، پھر تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے اور مجھے اور ایمان والوں میں سے جو میرے ساتھ ہیں انہیں نجات دے۔ یہ دو ٹوک فیصلے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دی، ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا جس میں ان کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی شامل تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ نشانی اس میں ہے کہ اس دنیا میں نجات سچے اہل ایمان کے لیے، باقی لوگوں کے لیے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ اور یقیناً تیرا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قوم نوح کے حالات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ عزیز ہے، جباروں اور سرکشوں پر غلبہ رکھتا ہے، اور اللہ رحیم ہے، وہ ایمان والوں کو نجات عطا کرتا ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے، پہلی 2 آیات کی تلاوت سنیں گے۔ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ عاد ان کے جد اعلیٰ کا نام تھا، اس لیے اس قوم کا نام قوم عاد پڑ گیا۔ جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے، یعنی میں مالی مفادات کی وجہ سے تمہیں حق کی دعوت نہیں دیتا۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر لا حاصل ہی ایک یادگار عمارت بنا دیتے ہو، اور تم بڑے محل تعمیر کرتے ہو؟ شاید تم ہمیشہ ہی رہو گے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بے رحم بن کر پکڑتے ہو، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد پہنچائی جنہیں تم جانتے ہو، یعنی جو تمہارے علم میں ہیں ان سے اللہ نے تمہیں مدد کی، اور وہ چیزیں بھی جن کی یعنی جو تمہارے علم میں نہیں۔ امدکم بانعام وبنین، اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے مدد دی ہے، لہٰذا اس کا شکر ادا کرو، اور باغات اور چشموں سے، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سیدنا ہود نے اپنی قوم کو خوف دلایا کہ اگر تم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ یہ عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے لیکن آخرت میں تو ٹالے نہیں ٹلے گا۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے کہا ہم پر یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو، یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم قطعاً عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تھا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں پہلی 2 آیات کی۔
كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم سمود حجاز کے شمال میں ہجر کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ علاقہ خیبر اور تبوک کے درمیان واقع ہے۔ قوم سمود کو بھی زبردست خوشحالی اور غلبہ حاصل تھا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی امانت کو سامنے رکھ کر اپنی اطاعت کی دعوت دی، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تمہیں ان سب چیزوں میں جو یہاں ہے مطمئن چھوڑ دیا جائے گا؟ باغوں اور چشموں میں، یعنی ان کی وجہ سے انسان غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ سب اسی کا حق ہے، جیسے جی چاہے استعمال کر لیں، اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم اور ملائم ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ سمودی عمارات کو دیکھنے اب ابن بطوطہ 8ویں صدی میں گیا تھا، تو اس نے ان عمارات کو دیکھنے کے بعد جو تاثرات قلم بند کیے تھے ان میں سے یہ بھی تھا کہ میں نے ان پہاڑوں کے اندر کھدی ہوئی عمارتوں کے بیچ میں کھوپڑیاں اور ہڈیاں پڑی ہوئی دیکھی، جو ایسے گھر بناتے ہیں جو کبھی تباہ نہ ہوں، ان میں رہنے والے تو اپنے مقام پر اپنے وقت پر چلے ہی جاتے ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو اس حال میں کہ خوب مہارت رکھنے والے ہو۔ بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم کو غفلت سے جگانے کے بعد انہیں دعوت دی کہ 2 کام کر لو، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور حد سے بڑھنے والے لوگوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو، جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، یعنی قوم کے سردار اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرتے ہیں اور عوام کی خدمت کرنے کی بجائے اپنی ذات کی بڑائی کے لیے استعمال کر کے فساد پھیلاتے ہیں۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے سرداروں کے فساد کو سامنے رکھ کر، اصلاح کے کاموں کی طرف توجہ نہ دینے کو سامنے رکھ کر قوم کو ان کی پیروی کرنے سے روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، یعنی بے سوچے سمجھے باتیں کرتے ہو، اور یقیناً تم دیوانوں میں سے ہو، نعوذ باللہ۔ تم ہم جیسے ایک انسان ہو، پھر کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قوم صالح کوتاہ بین تھی، ایک رسول کے بشر ہونے کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکی۔ قوم صالح نے رسالت کو انسانیت کے لائق نہیں سمجھا، حالانکہ رسالت تو انسانیت ہی کا اعزاز ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ ایک اونٹنی ہے، ایک اس کے پانی پینے کی باری ہے، اور ایک مقررہ دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کے معجزے کو ظاہر کیا تھا، پتھر سے اونٹنی نکلی، پھر اس کا بچہ نکلا، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باریاں مقرر کر دیں اور یہ کہا، اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، پھر تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، پھر وہ شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے، یعنی جس سے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور جس کو وہ پکڑنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ رکوع نمبر 13 ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم کی زندگی میں نبوت ملی۔ قوم لوط سدوم اور عموریہ کے علاقے میں آباد تھی، یہ بستیاں شام کے علاقے میں تھیں۔ جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر تم جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ یعنی قوم لوط چونکہ شدید بدفعلی میں مبتلا تھی، اس فعل کا آغاز چونکہ انہی کی قوم میں ہوا تھا، اسی لیے اسے لواطت کہتے ہیں۔ اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔
انہوں نے کہا، اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا، یقیناً میں تمہارے اس کام سے سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو وہ کریں گے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی دعا تھی کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو قوم کی بدکرداریوں سے نجات دے دے، تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا، پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، بس بڑی بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کی۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قوم لوط کے واقعے میں یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کے جرم میں پکڑ کر ہلاک کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نجات سے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور رحم والا ہے، اور کافروں کی ہلاکت سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ رکوع نمبر 14 کی پہلی 2 آیات کی تلاوت سنیں گے۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون۔ ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اس سے مراد قوم شعیب ہے۔ ایکا اس بستی کا پرانا نام ہے جس میں قوم شعیب آباد ہوئی تھی۔ اس کے مرکزی شہر کا نام تبوک ہے، اسی لیے قرآن مجید نے انہیں اصحاب الایکا قرار دیا ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام مدین سے لے کر اس بستی تک تبلیغ کرتے تھے جہاں ایکا درخت کی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ انہیں اس وجہ سے اصحاب الایکا کہا۔ جب ان سے شعیب نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ آپ سارے انبیاء کی دعوت کو دیکھتے ہیں، ایک ہی جیسا میسج ہے، ایک جیسی بات چیت ہے، پھر اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ماپ کو پورا کرو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو، یعنی جس طرح تم لیتے وقت ناپ پورا کرتے ہو اسی طرح سے دیتے وقت بھی پورا کر کے دو، کمی کر کے نہ دو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو سے وزن کرو، یعنی ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، یعنی لوگوں کے مال کم نہ دو، ان کی عزت میں کمی نہ کرو، ان کے حقوق میں کمی نہ کرو۔ اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے ہی حقوق میں کمی ہوتی ہے۔ اور قوم شعیب کس طرح سے ایک تو لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی کر کے دیتی تھی، اور دوسرے زمین میں فساد پیدا کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو، تو قوم شعیب رہزنی کر کے شرک کر کے زمین میں فساد پھیلاتی تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی اس پر قحط سالی، روزگار کی تنگی اور حکمرانوں کا ظلم و ستم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلی نسلوں کو بھی۔ انہوں نے کہا، یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، اور تم نہیں ہو مگر ہم جیسے ہی ایک انسان، اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ سو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ شعیب نے کہا، میرا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ سو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ان کو سائبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا، یقیناً وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ قوم شعیب نے عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔ 7 دن تک ان پر سخت دھوپ اور گرمی کی شدت طاری رہی، پھر اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا جس کے نیچے وہ سب جمع ہو گئے، انہیں سکون آیا، لیکن پھر آسمان سے بارش کی بجائے آگ کے شعلے برسنے لگے۔ استغفر اللہ۔ زمین زلزلے سے تھر تھرانے لگی، سخت چنگھاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یوں ان پر 3 قسم کے عذاب آئے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو قوم شعیب میں بھی اللہ کی پکڑ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مجرموں کو پکڑ لیتے ہیں۔
اور نشانیوں سے انسان کی عقل عاجز آ جاتی ہے، لیکن انسان اکثر اپنے لیے کوئی عبرت نہیں پکڑتے، اسی لیے ایمان نہیں لاتے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 15 ہے، پہلی 2 آیات کی تلاوت سنیں گے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ اور بلا شبہ یہ یقیناً جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ پر یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد واضح کیے کہ قرآن حکیم بتدریج نازل ہوا، رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا، اسے روح الامین لے کر اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، واضح عربی زبان میں، اور بلا شبہ وہ یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، یعنی اس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں ملتا ہے۔ اور کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے کسی اجمی پر اتارتے یعنی کسی غیر عرب پر اتارتے، پس وہ ان کو اسے پڑھ کر سناتا تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے، یعنی اجمی زبان کے قرآن پر یہ لوگ کبھی ایمان نہ لاتے۔ اسی طرح ہم نے اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، پھر وہ اچانک ان پر آئے گا اور وہ سمجھتے نہیں ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ کیا ہم مہلت دیے گئے ہیں، یعنی اب ہمیں مہلت مل سکتی ہے، توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ افبعذابنا یستعجلون، تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، یعنی مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ عذاب جلدی آ جائے۔ تو کیا تو نے دیکھا اگر ہم انہیں کئی برسوں تک فائدہ دیں پھر بھی وہ چیز ان پر آ جائے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی عذاب مؤخر نہیں ہوگا، تو ان کے کس کام آئے گا جو وہ فائدہ دیے جاتے تھے، یعنی ان کے کام، ان کا مال انہیں عذاب سے تو نہیں بچا سکتے۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے، یاد دہانی کے لیے، اور ہم کبھی ظلم کرنے والے نہیں تھے۔ ہر بستی میں ڈرانے والے نصیحت کے طور پر آئے تھے، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، کفار مکہ الزام لگاتے تھے، اور نہ ہی یہ ان کے لائق ہے، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ شیاطین کا مقصد تو شر پھیلانا ہوتا ہے، برائیوں کی اشاعت کرنا ہوتا ہے، جبکہ قرآن کا مقصد ہے نیکی کا حکم دینا اور خیر کو پھیلانا، یعنی برائیوں کا سد باب کرنا۔ تو شیاطین اسے لے کر نازل نہیں ہو سکتے، یقیناً وہ اس کے سننے سے ہی دور رکھے گئے ہیں۔ سو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو معبود نہ پکاریں، پھر آپ سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینا دعوت عام کے منافی نہیں بلکہ یہ ترجیحی پہلو ہے۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ اگر گھر والوں کو دعوت دینی ہے، ان کو دین سکھانا ہے تو باہر کوئی کام نہیں کرنا، اور اگر باہر کام کرنا ہے تو پھر گھر والوں کے لیے نہیں کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت اتری اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو ڈراؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے جماعت قریش، یا اسی طرح کا کوئی کلمہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے اپنی جانوں پر رحم کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، یعنی کفر اور شرک کی وجہ سے جو عذاب آنے والا ہے۔ میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، اے بنی عبد مناف، میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، اے عباس بن عبد المطلب، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی، میں اللہ کے یہاں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا، اے فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی، میرے مال میں سے جو لینا چاہو وہ لے لو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ یہ بخاری کی 4770 نمبر روایت ہے۔ اور آپ مومنوں میں سے جو آپ کے پیچھے چلیں ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، یعنی ان کے لیے آپ کے اندر تواضع ہونی چاہیے۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں کہ یقیناً میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو، اور آپ سب پر غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھروسے کے لائق وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت،
اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا ہے، میں تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت والیک انبت، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور میں نے تیری طرف رجوع کیا، وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تذلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون، اور تیرے ہی بل پر میں دشمنوں سے جھگڑا کرتا ہوں، اے اللہ تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات سے کہ تو مجھے گمراہ کر دے، تو ہی زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آنی جبکہ انسان اور جن مر جائیں گے، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پھرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے کہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو سجدہ کرنے والے لوگوں میں ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، یعنی آپ کی کوئی نقل و حرکت ہمارے سے چھپی بھی نہیں، یقیناً وہ سب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر نہیں اترتے، وہ سنی سنائی باتیں ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں، شاعر دل پسند باتیں کرتے ہیں، مبالغہ اور غلو سے کام لیتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یقیناً وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ شاعری کی بنیاد تخیل پر ہے، اکثر شاعر ذاتی پسند ناپسند کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے تخیلات میں کئی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا اپنے پیٹ کو پیپ اور لہو سے بھر لینا جو اسے خراب کر دے شیر سے بھر لینے سے زیادہ بہتر ہے، مسلم کی 5895 نمبر روایت۔ اور یقیناً وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، شعراء بے عمل ہوتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور ظلم کرنے والے جلد جان لیں گے کہ وہ پلٹ کر کس جگہ جاتے ہیں۔ تو ان شاعروں کو مستثنیٰ قرار دیا جو ایمان لائے، جو نیک عمل کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا انتقام لیتے ہیں۔ تو وہ شاعری جس میں جھوٹ اور مبالغہ نہ ہو وہ جائز ہے۔ ظالم یہ جان لیں گے کہ کس طرح اٹھتے ہیں، یعنی جب وہ اٹھیں گے تو اللہ کے آگے پیش ہوں گے۔ الحمدللہ سورہ شعراء ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ النمل کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 7 رکوع اور 93 آیات پر مشتمل ہے، مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 27ویں نمبر پر ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 48 نمبر پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے پارے کے 16ویں اور سورت کے پہلے رکوع کی پہلی 2 آیات کی تلاوت سنیں۔ تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين۔ توسین، یہ آیات قرآن اور ایک واضح کتاب کی ہیں، یہ آیات قرآن ہیں اور ایک واضح کتاب کی آیات ہیں۔ مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، یعنی مومنوں کے لیے یہ نفع مند علم ہے جس کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے، اور مومنوں کے لیے یہ ہدایت ہے کیونکہ اس کی وجہ سے انہیں عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ قرآن مجید کا مخاطب سب سے پہلے انسان کا دل ہے، جو انسان ایمان اور یقین کے ساتھ کھلے دل سے قبول کرتا ہے، قرآن مجید کی حکمت اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہی آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی کتاب کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے لوگ، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، آخرت پر یقین کرنے والے ہیں۔ یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، چنانچہ وہ حیران پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے،
اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اور بلا شبہ آپ کو یہ قرآن کمال حکمت والے، سب کچھ جاننے والے کی جناب سے دیا جا رہا ہے، یعنی قرآن مجید کی ہدایات آپ کو براہ راست دی جا رہی ہیں علیم اور حکیم کی جانب سے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، یہاں سے پھر واقعات کا آغاز ہو رہا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، جلدی میں تمہارے لیے وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا تمہارے پاس کوئی سلگتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم سینکو۔ پھر جب اس کے پاس آیا، آواز دی گئی، برکت دی گئی ہے اسے جو آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب۔ سیدہ موسیٰ نے جو آگ دیکھی وہ عام آگ کی طرح نہیں تھی، سرسبز درخت سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ دراصل آگ نہیں تھی بلکہ اللہ کا نور تھا، اور آگ کے ارد گرد فرشتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مبارک قرار دیا۔ اے موسیٰ، یقیناً میں اللہ ہوں، زبردست ہوں، حکمت والا ہوں، اور اپنا عصا ڈال دو۔ پھر جب اس نے اسے سانپ کی طرح بل کھاتے دیکھا تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، یقیناً میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے۔ لاٹھی اژدہا میں بدلی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ خوف فطری ہے، پیغمبر کو بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ہاتھ کے اندر جو چیز ہے اس غیبی حقیقت کا بھی ایک پیغمبر کو کچھ علم نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اللہ جو چاہے۔ مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کو بھلائی سے بدل دیا تو یقیناً میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، یقیناً وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پھر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ان نشانیوں کا ظلم اور سرکشی سے انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں نے اس پر یقین کر لیا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ رکوع نمبر 17 ہے، آئیے پہلی 2 آیات کی تلاوت سنیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں تو بہت سے فضائل انہیں عطا کیے تھے، لیکن یہاں خاص طور پر جس کا تذکرہ کیا وہ علم ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں نبیوں کی شکر گزاری کو سامنے رکھا ہے۔ شکر کا رویہ محسن کے احسان کی پہچان سے ہوتا ہے، اور محسن اللہ تعالیٰ ہے، اس کے اسماء و صفات کے علم کے بغیر شکر گزاری کا رویہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اس نے کہا ہے لوگوں ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ بلا شبہ یہ یقیناً کھلا فضل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبوت دی، حکمت دی، اور جن، انسان، پرندے، حیوانات، ہوائیں وغیرہ ہمارے لیے مسخر کر دیں۔ اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیا گیا تو اس کی الگ الگ درجہ بندی کی گئی، یعنی یہ لشکر گروہوں میں تقسیم کیے گئے تھے اور اس طرح سے ان کی تنظیم کی گئی تھی۔ حتیٰ کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حیوانات بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور اس نے کہا ربی اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جو آپ کو پسند آ جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین،
اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرمانا۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اولاد کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، نیک اعمال کے لیے بھی، لیکن آخر میں دیکھیے گا ان سارے مقاصد کے لیے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا، یعنی میں ان کی صحبت چاہتا ہوں، ان کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے۔